السلام علیکم ناظرین. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انٹرویوز پہ کہ انٹرویوز کیسے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا نوجوان ہیں وہ جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو میرے ساتھ ایز یوزول میڈم عطیہ صدیقی موجود ہیں. السلام علیکم میڈم. السلام علیکم. تو بات شروع کرتے ہیں. میڈم انٹرویوز کے بارے میں کچھ بات آپ کریں، بتائیں. اچھا دیکھیں، انٹرویوز جو ہیں سر یہ بہت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے فار دا اسٹوڈنٹس، اسپیشلی فار دا 8 سیمسٹر 7 سیمسٹر کے جو بچے ہوتے ہیں جو انٹرنشپس کے لیے جاتے ہیں. تو دے نیڈ ٹو پریکٹس واٹ انٹرویوز آر، اور اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا یہ موک انٹرویو کریٹ کر سکتے ہیں. اور ایز ٹیچرز ہم لوگ بھی ان کو بعض دفعہ یہ موک انٹرویوز کرواتے ہیں. جیسے فزیکل کلاسز میں ہم ایکٹیویٹیز کراتے تھے، لیکن ابھی آن لائن کلاسز ہیں تو ہم ایسا کروا نہیں سکتے. لیکن سم ہاؤ اسٹوڈنٹس خود بھی موٹیویٹڈ ہوں، ہم ان کو موٹیویٹ کریں تو وہ خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں. سر میرا خیال ہے کہ ہم یہ آن لائن بھی پریکٹس کرا سکتے ہیں، بیکاز ویڈیو کال سے ہم اس طرح سے ویڈیو کال سے انٹرویوز اسٹوڈنٹس کے موک انٹرویوز لے سکتے ہیں. وائی ناٹ؟ ایکچولی کچھ یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ ویڈیو آن نہیں کرتے. کچھ اسٹوڈنٹس آڈیو سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی شور ہے، بیک گراؤنڈ میں شور ہے، کچھ دکھانا نہیں چاہتے ان اپنے اس طریقے کا. یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں آن لائن کر تو سکتے ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہے. اچھا چلیں آتے ہیں ہم آن دا فرسٹ ایسپیکٹ کہ فرسٹ نمبر پہ آتا ہے ڈو یور بیک گراؤنڈ ریسرچ. اچھا بچوں، آپ نے جہاں بھی اپلائی کرنا ہو، بینک ہے، ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے، کوئی کمپنی ہے، یا جیسے یو فون اور یہ اس طرح سے ٹیلینور وغیرہ کے آفیسز ہیں، یہاں پہ آپ نے اپنا انٹرنشپ یا جاب کرنی ہے، پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ انفارمیشن ضرور رکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کتنے لوگ امپلائڈ ہیں، وہاں پہ کیا ڈیلی روٹین ہے لوگوں کا. تھوڑا سا اگر پتہ آپ کو لگ سکے تو پے پیکیج، تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. اینڈ دا کائنڈ آف ورک یو آر لوکنگ فار، اس کے اوپر کرنا ضروری ہے. جیسے وہ ہم نے ٹاپک کیا میڈم آڈینس پروفائل کا. جی بالکل، تو وہ بہت ریلیونٹ ہے. جی وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ جب انٹرویو کے لیے جائیں، بیفور دیٹ یو ہیو ٹو ایکسپلور، یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ یو ہیو ٹو لرن اباؤٹ دا آرگنائزیشن ویئر یو آر گوئنگ ٹو ٹیک یور انٹرویو. گو فار دی انٹرویو. ٹھیک. اچھا اس کے بعد آتا ہے ویری امپورٹنٹ، واچ یور باڈی لینگویج. اپنی باڈی لینگویج کو خود سے واچ کریں. یو آر یور اون بیسٹ جج کہ میں کس طرح کا دکھ رہا ہوں، مجھے کیا چیز سوٹ کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ سلاؤچنگ، میرا جو پاسچر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور مائی ہیئر از نیٹ اینڈ کلین. یہ سارا کچھ جو آپ کو بیسیکلی ضروری ہے. یو ڈریسڈ اپ ان اے ویری ڈیسنٹ مینر، سمپل اینڈ ڈیسنٹ مینر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے. اس کے بعد اپنی جو باڈی لینگویج کے بعد ہے ایکچوئل آپ کی لینگویج آ جاتی ہے، آپ کے وربلس آ جاتے ہیں. ڈونٹ سے اینی تھنگ وداؤٹ تھنکنگ. سوچے بغیر بات نہ کریں. آپ پہلے سوچ لیں کہ یہ اس طرح سے آپ نے کس طرح ان کو جواب دینا ہے. چوز یور ورڈز ویری کیئرفلی. یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے کوئک تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو کوشچن کیا جاتا ہے تو ود ان نو ٹائم آپ سوچ کے اپنا برین اسٹارم کریں اور پھر اس کا رپلائی کریں. بغیر سوچے رپلائی نہ کریں، لیکن وہ شارٹ ٹائم کے اندر آپ رپلائی کریں. بالکل. جیسے فار ایگزامپل سر، اسٹوڈنٹس آج کل ان کو عادت آئی ایم گونا، بھائی آئی ایم گوئنگ ٹو ہوتا ہے. اور وہ آپ کے جو پینلسٹ ہیں، جو آپ کے انٹرویورز ہیں، they take care of all these things. They look for all these things کہ آپ سلینگ تو نہیں یوز کر رہے. گرامر کو بھی گرامر چیک کرتے ہیں، کہاں پہ پراپرلی آپ نے آرٹیکل کو لگایا ہے، کہاں نہیں لگایا. یہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ اپنا ریزیومے ریویو کریں گے خود سے. Before going for the interview, you're going to review your resume, that whatever you have written
is right and authenticated. جیسے آپ ایچ آر کے لیے اپلائی کریں تو کیا آپ ایچ آر کوالیفائڈ ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ اکاؤنٹس مینیجر اکاؤنٹنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے، بیکاز یہی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ریلیونٹ آپ کو کوشچنس کیا جاتے ہیں. تو وہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے ریزیومے کو ریویو کریں. یو نو واٹ یو ڈیڈ رائٹ، آر یو شیور، اس طرح کی چیزیں جو ہیں کہ آر یو شیور کہ آپ نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے والنٹری جاب کوئی کیا ہوا ہے والنٹریلی، اب آپ نے لکھ تو دیا لیکن شاید آپ نے نہ کیا ہوا ہو، اس کے بارے میں سوال ہو جائے تو پھر آپ یو ول کٹ اے سوری فگر ان فرنٹ آف یور انٹرویورز، تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. دین یو پریپیئر فار اسٹینڈرڈ کویشچنس، جیسے فار ایگزامپل کہ واٹ از دا سیلری ایکسپیکٹیشن، یہ اسٹینڈرڈ کویشچن آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اینڈ واٹ کین یو ڈو فار آر کمپنی، ٹھیک ہے نا. ہاؤ ول یو ڈو سم تھنگ یونیک فار آر کمپنی. تو یہ آج کل کے جو ہے انٹرویوز کے لیے یہ سارے کویشچنس جو ہیں یو شوڈ بی ویل پریپیئرڈ ان دیم. دین یو پریپیئر یور وارڈروب. ٹھیک ہے. اینڈ دین یو پریپیئر یور سیلف فار دا کویشچنز آلسو. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ ول بی مائی جاب ڈسکرپشن. ٹھیک ہے. یہ بھی تو کویشچن وہ کر سکتے ہیں نا، آپ اس آرگنائزیشن کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کا کوئی کویشچن تو آپ بھی اینڈ میں موسٹلی ویسے لوگ پینل ٹائم دیتے ہیں کہ اس میں کویشچن پوچھنا چاہیے. اچھا ہوتا ہے. دیٹس سم تھنگ گڈ. اس کے بعد جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ اپنے فارمر امپلائر کو بیڈ ماؤتھ نہیں کریں گے، اس کے بارے میں اگینسٹ نہیں بولیں گے کہ they were like this and you know I was treated badly یا اس طرح سے. No, not at all. You are going fresh. Put your things behind, put the bad experience behind and talk about the positive things. تو یہ بات آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دکھانی. دس از اگر ہو بھی تو تب بھی ہائیڈ کرنا ہے، اس کو ہائیڈ کرنا ہے. ہائیڈ نہیں کہ اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل irrelevant unnecessary چیز ہے. بالکل. ہاں جی. اور دیکھیں انٹرویوز جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا ڈیفینیٹلی ایک سائیکالوجسٹ وہاں انٹرویوز میں ضرور بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح بات. ہو اسٹڈنگ یور باڈی پاسچر، یور جیسچرز، یور آئی کانٹیکٹ، یور کانفیڈنس، ہر چیز وہ جج کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ رائٹ ڈاؤن اے پیراگراف. ٹھیک ہے. آن اینی تھنگ، کچھ بھی کسی بھی ٹاپک کو آپ کو دے دیں گے کہ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھ کے دکھاؤ. Before appearing in interview. ہاں جی. وہ آپ کو باہر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایک پیراگراف لکھ کے دیں، وہ آپ کی رائٹنگ سے بھی آپ کو جج. ایگزیکٹلی. ہینڈ رائٹنگ انالیسس ہوتا ہے اور پھر آپ کی پرسنالٹی انالیسس ہوتا ہے کہ آپ کتنے پازیٹیو انسان ہیں، آپ کتنے نیگیٹو انسان ہیں. کمپنی جو ہے وہ آپ کو کسی غلط بندے کو تو نہیں ہائر کر رہی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی تو ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے کہ آپ صحیح انڈیویجول کو ہائر کریں. اس کے بعد آپ نے اگر آپ کے پاس اپنا کوئی بزنس کارڈ ہے، جیسے اسٹوڈنٹس بھی بنوا لیتے ہیں کہ بزنس کارڈ ہے، اس میں آپ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، آپ کا نیم ہوتا ہے، فون نمبر، ای میل ایڈریس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سو یو کین give them your business card where you are leaving. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، but that leaves a good impression. ہاں مطلب ایک نوجوان نے کچھ عرصہ جاب کی ہے اور اس کو ایکسپیرینس گین ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ہی اور شی میں ہیو اے بزنس کارڈ. ایگزیکٹلی. ادروائز ایک فریش کینڈیڈیٹ ہے، وہ جب جائے گا تو اس کا بزنس کارڈ نہیں ہوگا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے تو آپ اپنا بزنس کارڈ یا ایک وہ وزٹنگ کارڈ آپ ضرور بنوا سکتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا ایک امپریشن دے گا. دین ڈریس فار دا جاب اور دا کمپنی. ٹھیک ہے. اس میں جو بیسک ٹولس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جینس از ناٹ الاؤڈ، ڈریس پینٹ ہے، پلین شرٹ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور فلیشی کلرز نہ ہوں شرٹس کے، جیسے
پنک یا برائٹ بلو یا اس طرح سے جو کلرز ہوتے ہیں, آپ ڈارک کلرز بیسیکلی وائٹ وڈ بی اے گڈ آئیڈیا, یا اسکائی بلو, تو اس طرح سے وہ چیزیں آپ کے لیے سوٹیبل ہوں گی. دین یو سپوز ٹو لسن ویری کیئرفلی ٹو دا کویسچنس, اور کوشش کریں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کین یو ریپیٹ دا کویسچن, ٹھیک ہے, وہ یہ چیز ذرا آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں, ذہن میں رکھیں. ڈونٹ ٹاک ٹو مچ, جتنا سوال ہے اتنا ہی جواب, لیکن جواب ان ڈیپتھ ہونا چاہیے, ان ڈیپتھ ہونا چاہیے, مطلب آپ کمپریہنسو ہے لیکن ان ڈیپتھ, یہ نہ لگے کہ آپ کو جو آپ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے, نالج ہے لیکن آپ اس کو پریسائز کر کے بول رہے ہیں. بالکل, ہاں جی. پھر یوز اپروپریٹ لینگویج, یہ تو ہم نے لینگویج کی تو بات کی ہی. یو کین آسک کویسچنس اینڈ ہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ڈونٹ اپیئر ڈیسپریٹ کہ آپ کو یہ جاب چاہیے ہی چاہیے. بی کام, اور اپنا جو ہے آپ اپنا گیو یور بیسٹ, بٹ ڈونٹ سے کچھ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس جو کہتے ہیں کہ سر پلیز ٹیل می ایم آئی امپلائڈ, کیا آپ نے مجھے رکھ لیا, تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ یہ بھی ایک سائیکولوجیکل آپ کو اپنے پیشنس بھی دیکھنا چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنا وہ اپنے پیشنس ہے ہی نہیں, تو وہ اس طرح سے. اینڈ دین آف کورس یو ہیو ٹو شو یور پرسنالٹی, کہ آپ کے جو پرسنالٹی ہیں وہ کتنی اچھی اور کتنی انہانسڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹائپس آف انٹرویوز کی طرف آ جاتے ہیں. کمپیٹنسی بیسڈ انٹرویوز ہیں, اس میں یو ول بی آسکڈ ٹو گیو ایگزامپلس آف وین یو ہیو یوزڈ پرٹیکولر اسکلس اینڈ دے ول ایکسپیکٹ یو ٹو ریفر ٹو اسپیسیفک سچویشن ٹو ڈیمانسٹریٹ دیز. کوئی اسکل آپ کی جو ہے اس کے اوپر آپ نے کس طرح سے چیلنج کو فیس کیا ہے, تو اس کے اوپر اس میں آپ کا ہے STAR اسٹار فریم ورک ہے, وچ از سچویشن, ٹاسک, ایکشن اینڈ ریزلٹ. کہ آپ کی سچویشن کیا تھی, آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کیا. جیسے فار ایگزامپل گروپ میں ہم نے آپ کو کہا ہے کہ پریزنٹیشن بنائیں, تو آپ نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا, آپ نے وہ ٹاسک کیسے وہ کیا, کن کن لوگوں کو آپ نے کون سے ٹاسک کرے, وہ فوراً ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اینڈ ایز یو ہیو بن گوئنگ تھرو آل دس پریکٹس آف گروپ ورک, تو پھر وہ آپ اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, اینڈ آپ کے ریزلٹس جو تھے وہ کیا نکلے. پھر پرابلم سالونگ انٹرویوز ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں rather than a direct question you could be given a brain teaser to test your creativity, problem solving skills and reasoning. کہ کوئی سچویشن وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک سچویشن ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ ہماری ایک جو بلڈنگ نیو والی بن رہی ہے کامسیٹس میں, اب اس کا اگر کانٹریکٹر چلا جاتا ہے, اچانک چلا گیا, وہ جا بھی سکتا ہے, تو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. آپ ہوں گے, اگر آپ کو ہم چیف انجینئر بنائیں تو آپ اس کو کیا کریں گے, آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. سو بی پریپیئرڈ فار such kind of questions which can come according to your qualification. صحیح, ٹھیک ہے نا. پھر اسٹریس انٹرویوز ہیں. These interviewers can be a little rude بھی ہو سکتے ہیں, اور they're probably not a horrible person, they're just seeing how you behave under pressure. پریشر میں آپ کیسا کام کرتے ہیں. They can be rude, جیسے probably ISSB میں اس طرح کے انٹرویورز ہوتے ہیں, اور I don't know پرائیویٹ سیکٹر میں تو شاید ایسے نہ ہوں. انٹرویوز وہ انٹرنل ہو سکتے ہیں, ایک کمپنی کے اندر کنڈکٹ کیا جائے کہ آپ کو وہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی ایسا پروجیکٹ یا ایسی چیز آپ کو سائن کی جائے تو کیا یہ آپ جو اس کے جو اسٹریس ہے وہ آپ کیری کر سکیں گے کہ نہیں. تو وہ اس صورت میں وہ آپ کو بلا کے ناٹ اے فارمل انٹرویو, لیکن وہ جسٹ لائک اے میٹنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو آنر ہے یا باس ہے یا انڈر پریشر آپ کیسے کام کرتے ہیں, دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ انڈر پریشر کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. آپ سے جسٹ ایک ڈسکشن کرتا ہے تھوڑی دیر, اور آپ اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور خود بھی دیکھیں آپ کے جو مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے
اس کو آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے کہ کون سا امپلائی کتنا پریشر لے سکتا ہے، وہ اسی کے حساب سے وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کے ساتھ ڈسکشن اس کی چلتی رہتی ہے، تو یہ سم ہاؤ یہ اسی میں آ جاتا ہے اسٹریس انٹرویوز. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر پینل انٹرویوز ہیں، جیسے ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ باری باری آپ سے سوال کرتے ہیں. اس کے بعد کیس اسٹڈی انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. یو ول بی گیون این ایگزامپل آف اے پرابلم دیٹ مائٹ کم اپ آن دا جاب اینڈ آسک ہاؤ یو وڈ ڈیل ود اٹ. تو کیس اسٹڈی آپ کو دی جا سکتی ہے کہ یہ پرابلم ہمارے آفس میں آئی ہے، آپ اس کو کس طرح سالو کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے لیے اور بیسٹ تو سر میں یہی آپ کو بتاؤں گی کہ جتنے آپ انٹرویوز دیتے جاتے ہیں اتنے آپ ریفائن ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلا انٹرویو جو ہے وہ واقعی شیکی سا ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ انٹرویو جو ہے وہ تھوڑا سا اور کانفیڈنٹ ہوگا اور آپ پریپیئر ہو کے جتنا جاتے جائیں گے آپ اتنا زیادہ بہتر پرفارم کر پائیں گے. بالکل. اس کے بعد پورٹ فولیو پریزنٹیشن ہے بیسڈ انٹرویوز ہیں. دیز آر یوز موسٹلی فار کریٹیو جابس وین یو ٹاک تھرو دا ورک ان یور پورٹ فولیو کہ آپ نے کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں. جیسے انٹرنشپس کی ہوئی ہیں آپ نے کہاں پہ کی ہوئی ہیں. جیسے ہمارے بی ایس سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کہیں کسی ہاسپٹل میں انہوں نے کوئی انٹرنشپ کی، وہ کس طرح کے کیسز کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے بی بی اے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بینکس میں یا کہیں یو فون وغیرہ اس طرح کے کمپنیز میں جاب کی ہیں تو وہ کیا ان کا ایکسپیرینس رہا. تو وہ اس طرح سے آپ کے جو ہے وہ پورٹ فولیو آپ کا ہو جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ میرے خیال میں آج ختم کرتے ہیں میڈم. جی ٹھیک ہے. اتنی ڈسکشن اسٹوڈنٹس زیادہ لینتھی ویڈیو ہو جائے تو وہ تھوڑا بورنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ایک ویڈیو دیکھنا ان کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے. یہ آج کل میں نے بڑا آبزرو کیا، جتنی زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی تو اسٹوڈنٹس وہ اس کو برڈن سمجھنا شروع کر. تو سر ہم اس کے مارکس رکھ دیتے ہیں نا. مارکس رکھنے کی الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں شارٹ ویڈیو ہو ٹو دا پوائنٹ اور بعد میں ڈسکشن کی جائے. تو میرے خیال میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میڈم آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں یا اللہ حافظ کرنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل. میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا جہاں بھی آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تھوڑا سا اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ ضرور کر لیں. وہ امپورٹنٹ ہے. کتنے لوگ امپلائڈ ہیں، ٹائپ آف ورک کیا ہے، کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، کس طرح آپ نے جانا ہے. اینڈ ون ڈے ارلیئر جا کے ذرا لوکیشن وغیرہ دیکھ لیجیے. سو یو ول فیل کمفرٹیبل. آپ ایک کمفرٹ زون میں آ جائیں گے جس دن آپ کا انٹرویو ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس دن سرچ کرنے نکلیں کہ یہ آفس آخر ہے کہاں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اوکے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.